بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خلیل بنانا چاہتے تھے، جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سچائی کی تائید کرنے والا اور حق کو سچ کا پیکر قرار دیا، جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب و جوا اور ہمہ جہتی منکرات سے اجتناب کیا، جن کے بارے میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے مقام و مرتبے تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی امامت تفویض کی، جنہیں جنت کے سبھی دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دیں گے، وہ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام حضرت محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر احسان کیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ چکائیں گے۔ وہ تو صرف عشرہ مبشرہ میں ہی شامل نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہوگے، جیسے سفر ہجرت میں میرے ساتھ تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور ان کی زندگی کے آغاز اور ان کے قبول اسلام کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتایا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، سسر اور جانثار صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام و نسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر القرشی التیمی۔ آپ کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چھٹی پشت میں مرہ بن کعب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ یہ لفظ بکر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے نوجوان اونٹ۔ اس کی جمع ابکر ہے۔ عرب کے ہاں بچوں کو بکر کے نام سے موسوم کرنا مروج ہے۔ ایک بہت بڑے قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام بھی بکر تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعدد القابات ہیں جو ان کی عظمت اور رفت پر دلالت کرتے ہیں۔ عتیق یہ لقب آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرمایا۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اسی دن سے آپ عتیق کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ مورخین نے اس لقب کے متعدد اسباب بتائے ہیں کہ آپ کو یہ لقب حسن و جمال کی بدولت یا قدیم و خیر و خوبی کے مالک ہونے کی وجہ سے یا جہنم سے آزادی کے سبب دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے ہاں کوئی اولاد زندہ نہ رہتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ نے قبلہ روح ہو کر دعا مانگی، اے اللہ اسے موت سے آزاد اور میرے لیے سلامت رکھ۔ لہٰذا آپ کی والدہ کے ان الفاظ کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا۔ ان سب اسباب کو آپ کے لقب عتیق کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسن صورت اور حسن نسب کے پیکر، خیر و بھلائی میں سبقت لے جانے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی بدولت جہنم کی آگ سے آزاد تھے۔ اسی طرح دوستو، صدیق لقب بھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی دیا، جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ حرکت کرنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت تصدیق کی وجہ سے دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح لوگوں سے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ کچھ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے تھے مرتد ہو گئے۔ بعض افراد نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اپنے ساتھی کی خبر لیجئے، اس کا خیال ہے کہ اسے رات ہی میں بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں واقعی آپ نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ارشاد ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا واقعی آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی آر نہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس صبح و شام آسمان کی خبریں آتی ہیں۔ اسی شدت تصدیق کی بنا پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ آپ کے لقب صدیق پر امت کا اجماع ہے، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں سب سے سبقت لے گئے اور ہمیشہ پیکر صداقت رہے۔ شر و فساد اور جھوٹ کبھی آپ سے سرزد نہ ہوا، اسی لیے آپ صدیق جیسے عالی لقب سے نوازے گئے۔ شعراء نے بھی آپ کی مدح سرائی کی، چنانچہ ابو مہجن ثقفی کہتا ہے، آپ صدیق کے لقب سے مشہور ہو گئے، جبکہ آپ کے سوا ہر مہاجر کو اس کے اپنے نام ہی سے پکارا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ قبول اسلام میں سبقت لے گئے ہیں اور آپ بدر کے دن مشہور و معروف چھپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین تھے۔ اسماعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرا یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ میں اس کے ذریعے سے روز محشر اللہ تعالیٰ سے حسن ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ دوستو، صاحب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ کو یہ لقب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں صاحب سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ان مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ہمیں بآسانی دیکھ لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ایسے دو افراد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم فضائل و مناقب میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں۔ بہت سی احادیث اس بات پر شاہد ہیں کہ غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس فضیلت میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں۔ دوستو، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب التقا، یہ لقب اللہ عز و جل نے آپ کو بذریعہ قرآن حکیم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بڑا متقی اس بھڑکتی آگ سے ضرور دور رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، اواہ یہ بھی آپ کے القاب میں سے ہے۔ یہ لقب اللہ تعالیٰ سے خوف و خشیت پر دلالت کرتا ہے۔ امام ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نرم دلی اور مزاج میں رحمت و شفقت کے باعث اواہ کہا جاتا تھا۔ آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور آپ کے حلیہ مبارک کا۔ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے۔ البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش عام الفیل سے کتنی مدت بعد ہوئی۔ اس مدت کے متعلق عام الفیل کے بعد 3 سال، 2.5 سال اور 2 سال چند ماہ جیسے متعدد اقوال مروی ہیں۔ آپ نے اپنے والدین کے ہاں عمدہ پرورش پائی۔ آپ کے والدین کا شمار اپنی قوم کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا، لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خصائل حمیدہ کے پیکر اور قوم کے معزز فرد ٹھہرے۔
جہاں تک آپ کے حلیہ مبارک کا تعلق ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ سفید رنگت، چست اور نحیف بدن کے مالک تھے۔ قیس بن ابی حازم کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چست اور نحیف جسم اور سفید رنگت والے آدمی تھے۔ سیرت نگاروں نے مختلف راویوں سے آپ کا حلیہ مبارک یوں بیان کیا ہے: آپ سفید زردی مائل رنگت، خوبصورت قد و قامت، نازک بدن، جھکتی ہوئی کمر، پتلے چہرے، چھوٹی آنکھوں، اٹھے ہوئے بانسے اور تنگ نتنوں والی ناک، پتلی پنڈلیوں، مضبوط رانوں، ابھری ہوئی پیشانی کے مالک تھے۔ آپ کی انگلیوں کے جوڑ نمایاں تھے۔ آپ اپنے سفید بالوں اور داڑھی کو مہندی سے رنگ دیتے تھے۔ اور دوستو، اگر بات کی جائے کنبہ و قبیلے اور خاندان کی، تو آپ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا: اے ابو بکر، آپ انہیں رہنے دیتے، ہم خود ہی ان کے پاس چلے آتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، انہی کا حق بنتا تھا کہ آپ کے پاس آئیں۔ ابو قحافہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد کے اسلام کی بشارت دی تھی۔ ابو قحافہ کے سر کے بال سفیدی میں سغامہ ایک سفید بوٹی کی مانند تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: ان کے بالوں کی رنگت بدل دو۔ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑی عمر کے لوگوں کی توقیر و احترام کی عمدہ مثال ملتی ہے۔ اس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں بھی فرمائی ہے: جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت و توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام و نسب سلمہ بنت صخر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم اور کنیت ام الخیر تھی۔ آغاز اسلام ہی میں مشرف با اسلام ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویوں کی تعداد 4 تھی، جن سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ قتیلہ کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے۔ عبداللہ اور اسما کی والدہ تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عہد جاہلیت میں ہی طلاق دے دی تھی۔ ایک دفعہ یہ چند تحائف لے کر، جن میں گھی اور پنیر بھی تھا، اپنی بیٹی اسما کے پاس مدینہ آئیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تحائف قبول نہ کیے اور انہیں گھر میں داخل ہونے سے بھی منع کر دیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق استفسار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا: اسے اپنی والدہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینی چاہیے اور تحائف بھی قبول کرنے چاہئیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: اللہ تمہیں ان لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کفار کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے سے منع نہیں فرماتا جنہوں نے تم سے مصالحت اختیار کیے رکھی، تم سے تمہارے دین کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل نہیں کیا، جیسے کہ عورتیں اور ضعفاء ہیں۔ ان کے ساتھ صلہ رحمی، مہمان نوازی اور حق ہمسائیگی جیسے تعلقات روا رکھنا جائز ہیں، اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں کہ ان کے ساتھ تمام معاملات میں عدل و انصاف برتا جائے۔ ان معاملات میں ادائے حقوق، ایفائے عہد، ادائے امانت اور لین دین میں ایمانداری جیسے معاملات شامل ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ظالموں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں سزا سے دوچار کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی تھیں ام رومان بنت عامر بن عویمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام رومان کا تعلق بنی کنانہ بن خزیمہ سے تھا۔ مکہ میں ان کا شوہر حارث سے انتقال کر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ آپ آغاز اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ آپ سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں۔ 6 ہجری میں مدینہ میں فوت ہوئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری بیوی تھیں اسما بنت امیس بن معبد بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔
اسلام کی ابتدائی ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم جانے سے پہلے ہی آپ مشرف با اسلام ہوئیں۔ اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ نے اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر انہی کے ساتھ ہجرت مدینہ بھی کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ مؤتہ میں شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا محمد پیدا ہوا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حدیث کی راویہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے حضرت عمر، ابو موسیٰ، عبداللہ بن عباس اور ان کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ سسرالی اعتبار سے سب سے معزز تھیں۔ آپ کے سسرالی رشتہ داروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے، کیونکہ یہ سب آپ کے سابقہ خاوند سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی ظہیر الانصاریہ الخزرجیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیبہ بنت خارجہ کے ساتھ مقام سخ پر قیام کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان سے آپ کی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی۔ اور دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی اولاد میں 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبد الرحمن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے اور ایک اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ آپ شجاعت و بہادری میں معروف تھے۔ اسلام لانے کے بعد کئی مواقع پر آپ نے بہترین کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حجۃ الوداع کے سال پیدا ہوئے۔ قریش کے نامور نوجوان میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں والی مصر بنایا اور وہیں شہید ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی بیٹی اور بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسماء بنت ابی بکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام ذات النطاقین رکھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانے کی پوٹلی اور مشکیزے کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر اپنے کمر بند کو پھاڑ کر ایک حصے سے کھانے کی پوٹلی باندھی اور دوسرے حصے سے مشکیزہ باندھا۔ اسی مناسبت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حاملہ تھیں۔ اسی حمل کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، جو ہجرت کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا 100 سال کی عمر کو پہنچی۔ اس کے باوجود عقل سلیم کی مالک رہیں اور دانت بھی صحیح سلامت رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے بیٹوں عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن ابی ملکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے احادیث کو روایت کیا۔ آپ انتہائی سخی اور جود و کرم جیسی اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھیں۔ آپ نے مکہ میں 73 ہجری میں وفات پائی۔ پھر دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیٹی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ صحابیات میں سب سے بڑھ کر علم و فضل کی مالک تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مثالی تھی۔ امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ امام مسروق جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی حدیث روایت کرتے تو کہتے، مجھے صدیقہ بنت صدیق جن کی برات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں، نے روایت بیان کی ہے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری و مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں 54 احادیث اور صحیح مسلم میں 69 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 63 سال اور چند ماہ عمر پا کر 57 ہجری میں فوت ہوئیں۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر باری آتی ہے دوستو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ ام کلثوم کی والدہ کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی وفات کے وقت کہا، میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے سوال کیا، اپنی بہن اسما کو تو میں جانتی ہوں، یہ دوسری کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ بنت خارجہ کا حمل ہے اور میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ وہ لڑکی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال کے عین مطابق آپ کی وفات کے بعد لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ ام کلثوم سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی۔ وہ معرکہ جمل کے دوران شہید ہو گئے۔ آپ کی عدت کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو مکہ مکرمہ لے گئیں اور آپ کو حج کرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک خاندان کا یہ مختصر سا تذکرہ تھا دوستو، جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت اسلام سے نوازا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے علاوہ کسی بھی خاندان کے نسل در نسل 4 اشخاص ایسے نہیں ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہو۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مبارک خاندان میں شرف صحابیت کی یہ درخشاں مثال موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ اسما کے والد ابو بکر اور حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ، یہ سب شرف صحابیت کے رتبے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح محمد اور ان کے والد عبد الرحمن بن ابی بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی شرف صحابیت حاصل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کے والد، والدہ اور اولاد سب مسلمان ہو اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ یہ یگانہ شرف صرف آپ ہی کے حصے میں آیا۔ آپ کا باعظمت خاندان انتہائی مخلص صاحب ایمان خاندان تھا، جس میں کوئی منافق نہ تھا، کیونکہ ایمان اور نفاق دونوں کے الگ الگ ٹھکانے ہیں۔ مہاجرین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار میں بنو نجار کا گھرانہ ایمان کا سرچشمہ تھا۔ دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں جاہلیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے اور ان کے اخلاق و کردار کا۔ عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے معزز اور سرکردہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے متعدد قبیلوں کے منتخب افراد انتہائی شرف و اعزاز کے مالک تھے، جن میں ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان 10 عظمت و رفت کے حامل افراد کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے۔ بنو ہاشم میں حضرت عباس بن عبد المطلب عظیم شخصیت تھے۔ وہ حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ عہد اسلام میں بھی آپ یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ بنو امیہ میں ابو سفیان بن حرب سرکردہ تھے۔ ان کے پاس قریش کا علم اور جھنڈا تھا۔ جب قریش کا کسی پر اتفاق نہ ہو پاتا تو وہ ابو سفیان ہی کو اپنا سردار مانتے تھے۔ بنو نوفل میں حارث بن عامر معزز ترین فرد تھے۔ قریش کے جمع شدہ مال میں سے پریشان حال مسافروں اور پردیسیوں کی مدد کرتے تھے۔ بنو اسد میں عثمان بن طلحہ بن زمع بن اسود ایک اہم مشیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ قریش اس وقت تک کسی معاملے پر اتفاق نہ کرتے جب تک اس معاملے کو عثمان بن طلحہ کے آگے پیش نہ کرتے۔ اگر وہ موافقت کرتے تو قریش اس کام کو کر گزرتے، ورنہ عثمان ان کے لیے کوئی متبادل معاملہ یا رائے اختیار کرتے اور باقی سب لوگ اس کی تکمیل میں ان کے دستے بازو بن جاتے تھے۔ بنو مخزوم کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپاہ سالار سمجھے جاتے تھے۔ ان کے پاس لشکر کشی کے لیے مال و اسباب جمع کیا جاتا تھا۔ میدان کارزار میں آپ قریش کے نمائندے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ بنو عدی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ آپ زمانہ جاہلیت میں سفیر کے منصب پر فائز رہے۔ بنو جمح کے صفوان بن امیہ تیروں سے قسمت کا حال بتاتے تھے۔ بنو سہم کے حارث بن قیس فرمان روائی کے منصب پر فائز تھے۔ علاوہ ازیں ان کے پاس معبودان باطلہ اور بتوں کے نذرانے جمع کرائے جاتے تھے۔
بنو تیم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم ترین شخصیت تھے۔ دیت اور جرمانوں کی رقم ادا کرنے کے سلسلے میں آپ ہی پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ آپ اگر کسی کی ذمہ داری اٹھا لیتے تو قریش اس کا پاس کرتے اور جس پر دیت اور جرمانے وغیرہ کا بھار ہوتا آپ کے کہنے پر اس کے ساتھ خوب تعاون کرتے، حتیٰ کہ وہ ادائے واجبات سے عہدہ برا ہو جاتا۔ اس معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کو بڑا اعزاز اور امتیاز حاصل تھا۔ آپ قریش کے ممتاز سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر مصیبت زدہ شخص کے کام آتے تھے۔ مکہ بھر میں آپ سے زیادہ کوئی مہمان نواز نہیں تھا۔ اور دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتی صفات اور علم انساب کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انساب اور اخبار عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس فن میں آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ اس علم میں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ماہرین علم انساب کے استاد تھے۔ آپ میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کسی کے نسب کو بیان کرتے ہوئے کسی کا عیب ظاہر کرنے کی بجائے ستر پوشی سے کام لیتے تھے۔ یقیناً آپ قریش میں بہترین نساب اور اس فن میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قریش کے انساب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ عہد جاہلیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے۔ آپ نے سرزمین شام سے بصرہ تک تجارت کی غرض سے دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ آپ کے راس المال کا اندازہ 40,000 درہم لگایا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ آپ انفاق فی سبیل اللہ اور جود و کرم جیسی صفات میں بے نظیر تھے۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کے شرف و فضل اور عمدہ اخلاق کے معترف تھے۔ آپ کے علم، فن، تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جب آپ حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے جا رہے تھے تو ابن دغنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کے اور دوسرے بوجھ اپنے سر لیتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن دغنہ کے قول پر یہ تشریحی جملے لکھے ہیں۔ یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم فضائل و مناقب میں سے ہے کہ خطے کے سردار ابن دغنہ نے جب آپ کے مکہ میں قیام کے دوران آپ کی معروف خوبیوں کا تذکرہ کیا تو بینہ وہی صفات بیان کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تھیں۔ دونوں کی صفات کا مختلف زبانوں سے ایک جیسا اظہار و اعلان ہو جانا حسن اتفاق ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم شرف و فضل کی دلیل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کامل ترین تھیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صفات کا پیکر قرار دیے گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عہد جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ عہد جاہلیت اور اسلام دونوں میں آپ کبھی شراب کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ ایک شرابی کے پاس سے گزرے جو نشے کے غلبے کی وجہ سے گندگی کو ٹٹول ٹٹول کر اپنے منہ کے قریب لاتا اور پھر بدبو کی وجہ سے اس سے منہ پھیر لیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ وہ بدبو آنے کے باوجود کیا کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے آپ پر شراب کو حرام کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جاہلیت میں بھی شراب سے پرہیز کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی جاہلیت میں شراب پی؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کی پناہ۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا، میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے
ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں سن بلاغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت کدے میں لے گئے اور کہا، یہ عظمت اور رفت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گرا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی روشن عقل، سلیم الفطرت اور عمدہ اخلاق نے جوہلا والے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جو عزت و کرامت اور اخلاق و کردار کو پراگندہ کرتے ہیں اور عقل سلیم و انسانی فطرت کے منافی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ ہی تبلیغی و دعوتی تحریکوں کا ہر اول دستہ بنتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے افضل ترین فرد ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو جاہلیت میں خیر و خوبی کے مالک تھے وہی اسلام میں بھی خیر و بھلائی کے پیکر ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کا فہم حاصل کریں۔ استاد رفیق العظیم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جاہلی زندگی پر یوں تعلیق لگائی ہے، وہ شخصیت جس نے بتوں کے درمیان پرورش پائی جبکہ رہنمائی کے لیے کسی دین یا شرع کا وجود نہ تھا، ان کے شرف و فضل اور اخلاق و کردار کی عظمت کا یہ عالم ہے، انہی کا یہ مقام ہے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے قبول اسلام میں سبقت لے گئے اور وقت کے طاغوتوں کا سر نیچا کر کے اللہ کے اس سچے دین کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کیا جس نے اپنے ماننے والوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے دلوں سے گندگی دھو ڈالی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، آپ جاہلیت میں بھی عظمت اور رفت کے مینار اور اخلاق و کردار کی بہترین خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کے عمدہ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی گواہی سے اہل مکہ رطب اللساں تھے۔ آپ کے قبول اسلام کے بعد بھی قریش میں سے کسی نے آپ کو کسی نقص و عیب کا طعنہ نہ دیا، جبکہ ضعیف مسلمانوں کی کردار کشی ان کا معمول تھا۔ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں صرف یہی عیب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تلاش حق میں سرگرداں رہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا مرکز و محور ایسے دین کی جستجو تھی جو فطرت سلیم اور عقل و بصیرت کے تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے جزیرہ نما عرب کے مختلف علاقوں میں آپ کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ جاہلیت میں مختلف ادیان و مذاہب خصوصاً عیسائیت کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا۔ توحید کے علمبردار اور سچے دین کے متلاشی گروہ کے ساتھ آپ کو انتہائی وابستگی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور زید بن عمر بن نفیل کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے امیہ بن ابی سلت کا گزر ہوا۔ اس نے زید بن عمر سے پوچھا، اے بھلائی کے طالب، صبح کیسے کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ خیر و سلامتی کے ساتھ۔ امیہ کہنے لگا، کیا خیر و بھلائی کو پا لیا؟ جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امیہ بن ابی سلت نے شعر پڑھا، اللہ تعالیٰ نے جس دین کے حقیقی ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے اس کے سوا سب ادیان روز قیامت بے فائدہ اور بیکار ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جس کا انتظار ہے ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کسی نبی کے انتظار یا بعثت کا علم نہیں تھا۔ میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا، وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی بات سنائی تو کہنے لگے، اے بھتیجے، ہم اہل کتاب اور اہل علم لوگ ہیں، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس نبی کا انتظار ہے وہ عربوں میں بہترین نسب والا ہوگا۔ میں انساب کا علم رکھتا ہوں اور تمہاری قوم بہترین نسب کی حامل ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ نبی کیا کہے گا؟ بتانے لگے کہ وہ وحی کے مطابق ہی کہے گا۔ ہاں یہ بتا دوں کہ نہ وہ ظلم کرے گا، نہ اس پر ظلم ہوگا، نہ وہ کسی ظالمانہ کارروائی میں شرکت کرے گا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن ابی سلت کے جو پسندیدہ اشعار سناتے ہیں ان میں یہ اشعار بھی شامل تھے، خبردار، ہمارا نبی ہم میں سے ہے، وہ ہمیں ہماری تخلیق کے آغاز سے لے کر ہماری موت کے بعد تک کے حالات بیان کرتا ہے۔ بلا شبہ میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جس کے لیے حاجی حج کرتے ہیں اور دین الہی کے ارکان بلند کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاش حق اور انتظار بعثت رسول کی اس گھڑی میں روشن عقل و بصیرت، گہری فکر و نظر اور انتہائی ذہانت و فطانت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے لیے آپ نے عہد جاہلیت میں فطر سلیم کے مالک اشخاص کے بہت سے اخبار و اشعار کو یاد کر لیا۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کس کو قص بن سعدہ کا کلام یاد ہے جو اس نے عکاظ کے بازار میں پڑھا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے یاد ہے میں اس وقت عکاظ کے بازار میں موجود تھا۔ اپنے گندمی اونٹ پر سوار ہو کر قص بن سعدہ نے کہا تھا، اے لوگو، میری باتیں غور سے سنو اور انہیں یاد رکھو تاکہ تم ان سے مستفید ہو سکو۔ ہر ذی روح کو موت آئے گی اور جو مر گیا وہ گزر گیا۔ جس چیز کو آنا ہے وہ آ کر رہے گی۔ تخلیق آسمان میں ایک عظیم الشان نشانی ہے اور زمین میں عبرتیں موجود ہیں۔ تمہارے لیے زمین کو بصورت بچھونا بچھایا گیا اور آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا گیا ہے۔ ستارے جھلملا رہے ہیں، سمندروں کا پانی ہرگز گہرائی میں نہیں جائے گا۔ رات تاریک ہے، آسمانوں میں برج موجود ہیں۔ قص اس بات پر قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے اس دین سے زیادہ پسندیدہ ہے جس پر تم اب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کوچ کر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے؟ کیا وہ وہیں پڑاؤ پر راضی ہو گئے ہیں یا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سو گئے ہیں؟ پھر اس نے یہ اشعار کہے، میں نے موت کی ایسی گھاٹیاں دیکھیں جن سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور میں نے اپنی قوم کے چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کو دیکھا کہ اس کی طرف لپکتے جا رہے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ بلا شبہ مجھے بھی وہیں جانا ہے جہاں میری قوم چلی گئی ہے۔ دوستو، قریش کی ساری قوم تجارت کا پیشہ کرتی تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا دخل تھا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک کے حکم سے مسلمان کیا، جن میں عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے۔ جب صرف ابتدائی 1.5 سال میں 150 لوگ ہی مسلمان تھے تو وہ سب ارکم بن ابی ارکم کے گھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جبکہ مکہ کے کچھ غلاموں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقاؤں نے ان پر مظالم کی حد کر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 35,000 درہم خرچ کر کے ان سب کو آزاد کروایا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کل رقم صرف 40,000 درہم تھی۔ ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند کو غریب لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی پر بے تحاشا دولت خرچ کرتے دیکھا تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، بیٹا، ایسے کمزور لوگوں کو آزاد کرانے کا کیا فائدہ؟ اگر تم چست اور تنومند غلاموں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارے احسان مند رہتے اور مشکل وقت میں تمہارے کام آتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے ان کو آزاد نہیں کراتا، میں تو اس کا وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے تھے۔ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ کفار نے کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا تو پتہ چلنے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فوری وہاں پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باحفاظت وہاں سے روانہ کیا، تو کفار نے اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ایک کافر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر تک چھوڑ آیا، تو جب دن کے آخری پہر آپ کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھولی، پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں؟ والدہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کی ماں آپ کے پاس بیٹھی تھی۔
वो बेटे से इसरार करती रही कि खाना खा लो, लेकिन आप अपनी माँ से सिर्फ यही पूछते रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ, वो कैसे हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटे अल्लाह की कसम, मुझे तेरे साथी के बारे में कोई इल्म नहीं, वो किस हाल में है और अभी कहाँ है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी माँ से कहा, उम्मे जमील फातिमा बिन्नत खताब के पास जाओ और उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ्त करो कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। बेटे की फरमाइश पूरी करने के लिए माँ खड़ी हुई और उम्मे जमील के पास पहुंचकर कहा, मेरा बेटा अबू बकर तुमसे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में पूछ रहा है कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। उम्मे जमील ने जवाब दिया, ना तो मुझे अबू बकर के बारे में कुछ मालूम है और ना ही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के बारे में। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेटे को देखने चलूं? उम्मुल खैर ने कहा, हाँ चलो। उम्मे जमील जब आपके पास पहुंची तो आपकी हालत शिद्दत मर्ज से नागुफ्ता बे थी। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब हुई और ज़ोर से कहने लगी, फस्को कुफर में डूबी हुई आपकी कौम ने आपको तकलीफ दी है। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो ज़रूर उन जालिमों से इंतकाम लेगा। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ुबान खुली और कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुआ, वो कैसे हैं? उम्मे जमील ने कहा, यह आपकी माँ मौजूद हैं, मैं अगर कुछ बताऊंगी तो वो भी सुन लेगी। आपने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें इससे कोई ख़तरा नहीं। उम्मे जमील ने बताया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सही सालिम हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, वो अब कहाँ हैं? उम्मे जमील ने कहा, तारे अरकम में हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, मैंने अल्लाह से अहद कर लिया है कि जब तक मोहम्मद की खिदमत में हाजिर ना हो जाऊं, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि ये मेरी माँ है जो बिलाशुबा अपने बेटे के हक़ में मेहरबान और वफ़ादार है। आपकी हस्ती मुबारक है, आप मेरी माँ को अल्लाह की तरफ दावत दें और उसके हक़ में दुआए खैर फरमा दें। मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी माँ को आपकी दावत की बरकत से जहन्नम की आग से बचा दे। चुनाचे सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख्वाहिश पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी माँ के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ मुसलमान हो गई। दोस्तों, इस तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर कुफार के मजालिम से तंग आकर हबशा हिजरत का हुक्म दिया तो भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लब्बैक कहा। तो दोस्तों, जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत फरमाते हुए मक्का से बाहर निकले, वहाँ एक मुशरिक कबीले का सरदार रबिया, जो कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत तकरीम करता था, वो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का वापस लाया और कुफार से कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी पनाह में लेता हूँ। कुफार ने रबिया की बात मान ली और उसे कहा कि अबू बकर को इसकी ताकीद कर देना कि अपने रब की इबादत अपने घर ही में कर लिया करें, वहाँ जिस तरह चाहें नमाज पढ़ें और कुरान की तिलावत करें, लेकिन हमें इन चीज़ों की वजह से कोई ईज़ा ना दें और न इसका इजहार करें, क्योंकि हमें इसका डर है कि कहीं हमारे बच्चे और हमारी औरतें फितने में न पड़ जाएं। कबीले के सरदार रबिया ने ये बातें जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुनाई तो आप अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करने लगे, ना नमाज में किसी किस्म का इजहार करते और ना अपने घर के सिवा किसी दूसरी जगह तिलावत करते। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ही रोने वाले थे। जब कुरान पढ़ने लगते तो आंसुओं पर काबू ना रहता। बस फिर क्या था, मुशरिकीन के बच्चों और उनकी औरतों का मजमा लगने लगा। सब हैरत और ताज्जुब की निगाहों से उन्हें देखते। इस सूरत हाल से अकाबिर मुशरिकीन कुरैश घबराए और सब ने रबिया को बुला भेजा। तब उन सब ने कहा कि हमने तो अबू बकर को इसलिए अमान दी थी कि वो अपने रब की इबादत घर के अंदर ही करेंगे, लेकिन अब हमें डर अपनी औलाद और औरतों का है कि कहीं वो फितने में ना पड़ जाएं। इसलिए अब तुम उनके पास जाओ, उनसे कहो कि वो तुम्हारी अमान तुम्हें वापस कर दें, क्योंकि हमें ये बात पसंद नहीं कि तुम्हारी अमान को हम तोड़ दें। तो रबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारी अमान तुम्हें वापस करता हूँ, मैं तो बस अपने अल्लाह की अमान से खुश हूँ।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों मक्का ही में मौजूद थे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत का हुक्म मिला, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी करना चाहते थे। लेकिन हिजरत से पहले एक अजीमुशान वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ूअ पज़ीर हुआ। दोस्तों, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मेराज पर गए और अगली सुबह मक्का के लोगों को मेराज के मुतालिक बताया, तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और तस्दीक चाही। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तो ये यकीनी तौर पर सच है। इस गवाही पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक का लक़ब मिला। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद खिदमत खलक में सबसे आगे रहे। उसके चंद वाक़यात आपके साथ शेयर करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर का काम अपने हाथों से करने में कोई आर महसूस नहीं करते थे। अक्सर भेड़ बकरियां खुद ही चरा लेते थे। मोहल्ले में अगर किसी का काम होता तो वो भी कर दिया करते थे। नादारों की मदद करने में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल्बी और रूहानी सुकून महसूस किया करते थे। कमज़ोरों का बोझ उठाया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसीबत ज़दा लोगों के काम आया करते थे। यहाँ तक कि जब आप खलीफा बना दिए गए तो फिर भी आपके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मनसब खिलाफत पर फाइज हुए तो मोहल्ले में एक लड़की को ये फ़िक्र हुई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अब खलीफा मुंतखब हो गए हैं, अब हमारी मदद कौन करेगा, हमारे काम कौन अंजाम देगा, हमारी बकरियों का दूध कौन दोहेगा। उस लड़की ने यह गुमान किया कि अपने काम खुद करना या किसी और के काम करना खलीफा वक्त के शायान शान नहीं है। खलीफा या बादशाह के सारे काम उसके नौकर चाकर और दरबारी करते हैं, चाहे जाए कि वो अपने काम खुद करे या दूसरों की बकरियों का दूध निकाले। लेकिन कुर्बान जाइए खलीफा अव्वल पर। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस किस्म की बात सुनी तो इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैं बकरियां दोहूँगा और मुझे उम्मीद है कि खिलाफत का मनसब मखलूक की खिदमत करने से बाज नहीं रखेगा। बल्कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात के वक्त मदीना मुनव्वरा के किसी मोहल्ले में रहने वाली एक नाबीना बूढ़ी औरत के घरेलू काम काज कर दिया करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके लिए पानी भर लाते और उसके तमाम काम सर अंजाम देते। हस्बे मामूल एक मरतबा बुढ़िया के घर आए तो देखकर हैरान रह गए कि सारे काम उनके पहले से ही कोई कर गया था। बहरहाल दूसरे दिन थोड़ा जल्दी आए तो भी वही सूरत हाल थी कि सब काम पहले ही हो चुके थे। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो आपको बहुत तशवीश हुई कि ऐसा कौन है जो मुझसे नेकियों में सबकत ले जाता है। एक रोज़ आप दिन में ही आकर कहीं छुप गए। जब रात हुई तो देखा कि खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और उस नाबीना बुढ़िया के सारे काम कर दिए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए कि खलीफा वक्त होने के बावजूद आप इस बूढ़ी खातून के तमाम अमूर खुश दिली से अंजाम दे रहे हैं। इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुझसे नेकियों में सबकत ले जाते हैं। दोस्तों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहाई नेक इंसान थे। सरकारी माल का एक पैसा खुद पर खर्च ना करते थे। दोस्तों, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना जानशीन मुंतखब किया तो लोगों ने कहा कि उमर बहुत सख्त मिजाज हैं। तो आपने जवाब दिया, उन पर जब बारे खफ़त पड़ेगा तो खुद ब खुद नरम तबीयत हो जाएंगे। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5 शादियाँ की थीं। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी उम्मे बकर थी। उम्मे बकर का ताल्लुक़ कबीला बनु क़लब से था। उन्होंने इस्लाम को कबूल करने से इनकार किया, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मे बकर को तलाक दे दी। कुतीला बनी अब्दुल इज़्ज़ा जो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा थीं, उन्होंने भी इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें तलाक दे दी थी। आपकी बीवी उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलीलुल कदर सहाबियात में से हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बतन से पैदा हुए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इस्लाम ले आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई।
حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ حبیبہ بنت خارجہ ایک انصار کی بیٹی تھیں۔ ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ ام کلثوم صحابیہ نہیں ہیں کیونکہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی وصال کے بعد پیدا ہوئی تھیں، بلکہ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لینا۔ یہ سن کر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری تو ایک ہی بہن بی بی اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ سے ایک لڑکی ہے، وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہل بیت کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے یہ خصوصی محبت آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی، اور آپ نے اہل بیت سے ایک مضبوط رشتہ داری قائم فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح 8 بعثت نبوی شوال المکرم میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ دونوں والدہ کی طرف سے بہنیں تھیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے۔ یوں اس مبارک رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم زلف ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے یعنی حضرت اسما بنت ابی بکر کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی یعنی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ دوستو، اہل بیت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شفقت فرماتے تھے، بلکہ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بیٹھا لیا اور فرمایا، مجھے میرے والد کی قسم، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ مجھے مردوں میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اسی طرح تمام اصحاب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو اصحاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے، اور پھر جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے۔ دوستو، اب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال سناتے ہیں جس پر نصیحت اثر نہ کرے سمجھ لو اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے،
اس کی حفاظت کرو کہ تمام آفات اسی راستے سے داخل ہوتی ہیں۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور فرعون و قارون کی میراث مال ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ سائل کا حق ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، اور اچھا جواب دینا اچھے اخلاق کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اندھیرے 5 قسم کے ہیں اور ان کے چراغ بھی 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، قبر اندھیرا ہے، اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت اندھیرا ہے، اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ نمبر 3، پل صراط اندھیرا ہے، اس کا چراغ یقین ہے۔ نمبر 4، گناہ اندھیرا ہے، اس کا چراغ توبہ ہے۔ نمبر 5، آخرت اندھیرا ہے، اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ اس دن پر رو جب تیری عمر کا گزر گیا اور اس میں نیکی نہیں کی۔ زبان کو شکوے سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی معرفت کی طرف سوائے اعتراف و عرض کے اور کوئی راستہ نہیں رکھا۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متواضع ہو جاتا ہے اور شریر متکبر۔ اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ طالب دین عمل میں زیادتی کرتا ہے اور طالب دنیا علم میں۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ عبادت ایک پیشہ ہے، دکان اس کی خلوت ہے۔ راس المال اس کا تقویٰ ہے اور نفع اس کا جنت ہے۔ جسے رونے کی طاقت نہ ہو وہ رونے والوں پر رحم ہی کر لیا کرے۔ لوگوں کے اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا، بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا۔ جب کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سامنے گناہ کریں جو ان سے زیادہ طاقتور اور با اثر ہوں اور وہ انہیں ان برے کاموں سے نہ روکیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نازل فرمائیں گے جسے ان سے نہیں ہٹائیں گے۔ سب سے بڑی عقل مندی تقویٰ ہے اور سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم تقویٰ اور پاک دامنی اختیار کرو تو تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ جس کا سرمایہ دنیا ہے اس کے دین کا نقصان زبانیں بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔ خلقت سے تکلیف دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ انسان ضعیف ہے، تعجب ہے کہ وہ کیوں کر خدائے قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ عقل مند کی پہچان کمگوئی ہے، پاک دامنی فقیری کی زینت ہے، شکر نعمت کی زینت ہے، خشوع و خضوع نماز کی زینت ہے، صبر بلا کی زینت ہے، عاجزی طالب علم کی زینت ہے، کثرت گریہ صفت خوف کی زینت ہے، اور احسان نہ جتانا احسان کی زینت ہے۔ جسے یہ پسند ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ ہم نے بزرگی کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں پایا۔ صبر میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے میں سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہیں۔ دوستو یقین کیجئے امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل و اشراف ذات خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب کے بیان کسی سمندر جیسے علم اور پہاڑوں جیسا فضل درکار ہے، مگر یہ بات آپ کے شرف کے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو شخصیت اسلام کی خدمت میں سب سے زیادہ پیش رہی، جس کی جان، مال اور خاندان نے سب سے زیادہ نبی رحمت کو نفع پہنچایا، وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذاتی شرافت و نجابت اور اسلام میں آپ کے مرتبہ و کمال سے ہر معمولی علم رکھنے والا مسلمان بھی بخوبی واقف ہے۔ اسلام سے پہلے بھی بت پرستی اور شراب نوشی سے اجتناب، سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف، واقعہ ہجرت میں آپ کی ہمراہی، ہر رائے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فطری اتفاق و اتحاد، مصلی رسول پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 17 نمازوں کی امامت، خلافت بلا فصل کا مرتبہ، مرتدین و منکرین زکوٰۃ کے ساتھ قتال اور جمع قرآن ایسے اعزازات ہیں جن کو مسلمان کا بچہ بچہ جانتا اور مانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مجلس میں تشریف لایا کرتے
صحابہ کرام رضوانُ اجمعین بیٹھے ہوتے اور ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہوتے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پس یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا کرتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھا کرتے۔ وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔